अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के तमाम इंसानों पर बेशुमार एहसान हैं और हम मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हमें वो दीन अता किया है जो कि कामिल है, मुकम्मल है, जिसके अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं। ये दीन अल्लाह के प्यारे पैगम्बर की ज़िंदगी के दौरान ही मुकम्मल हो चुका था। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और इस्लाम को बहैसियत दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। तो मालूम हुआ कि यह दीन अल्लाह के प्यारे पैगम्बर की ज़िंदगी के दौरान ही मुकम्मल हो चुका और ऐसी कोई चीज़ बाकी नहीं रही कि जिसके ज़रिए इंसान अल्लाह के करीब हो, जन्नत हासिल करे और जहन्नम से बच जाए। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर का फरमान मुबारक है, आप फरमाते हैं, मा बक़िय शैउन युक़र्रिबु मिनल जन्नति व युबाइदु मिनन नार इल्ला वक़द बुय्यिन लकुम। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इसे सही जामे सगीर के अंदर लाए हैं। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर फरमाते हैं कि कोई चीज़ बाकी ऐसी पीछे नहीं रही कि जिसके ज़रिए इंसान जन्नत के करीब हो और जहन्नम से दूर हो, मगर वो आपके लिए बयान कर दी गई है। तो मालूम हुआ कि दीन इस्लाम मुकम्मल हो चुका है और अल्लाह के प्यारे पैगम्बर पूरा दीन उम्मत तक पहुंचा चुके हैं। और इस दीन के अंदर ये पहलू भी शामिल है कि एक इंसान अपने नफ्स का तज़किया किस तरह करे और अल्लाह ताला का कुर्ब कैसे हासिल करे। कुरान हदीस के अंदर बेशुमार दलाइल हैं तज़किया नफ्स के मौजू पर और ताल्लुक़ बिल्लाह पर। लेकिन दूसरी सदी हिजरी के दौरान बाज़ ऐसे लोग पैदा हुए जो गैर इस्लामी अफकार से मुतासिर थे और उन्होंने दीन इस्लाम के अंदर तसव्वुफ़ के नाम पर एक मुतवाज़ी दीन कायम कर दिया, बल्कि दाखिल कर दिया। अगर आप तसव्वुफ़ को देखें, उसके अकायद और नज़रियात को चेक करें, तो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो सरासर कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो भी बेदीन लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, जो दरहकीकत दीन इस्लाम के दुश्मन हैं, आम तौर पर आप देखेंगे कि वही लोग तसव्वुफ़ के अलमबरदार हैं। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि ये मज़हब के नाम पर मज़हब का इनकार है। यही वजह है कि बेदीन लोग इसके अलमबरदार भी हैं और इसके हामी भी हैं। देखें, मैं आपके सामने 3 ऐसे हवाले पेश करने वाला हूँ जो कि गैर मुस्लिम राइटर्स के हैं और उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि तसव्वुफ़ इसके अंदर गैर इस्लामी नज़रियात की आमेज़श है। इसके अंदर काफ़ी मज़ाहिब से नज़रियात और अकायद मुस्तार लिए गए हैं। पहला हवाला मेरे सामने किताब मौजूद है, द मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम। इसके मुसन्निफ़ हैं रेनॉल्ड ए निकलसन। ये बरतानिया के बहुत बड़े मशहूर मुस्तशरिक थे और तसव्वुफ़ पर इनकी बहुत सारी किताबें हैं। अरबी ज़बान के अंदर भी इन्होंने लिखा है और अंग्रेज़ी के अंदर भी लिखा है। बड़े नामवर यानी कि राइटर हैं। 1945 के अंदर ये फौत हुए। इनकी किताब मेरे सामने मौजूद है, द मिस्टिक्स ऑफ इस्लाम। उसका सफ़ा नंबर 9 वो लिखते हैं, द ट्रुथ इज़ दैट सूफ़ीइज़्म अ कॉम्प्लेक्स थिंग, कि हकीकत ये है, सच्ची बात यह है कि सूफ़ीइज़्म या तसव्वुफ़ जो है एक बिल्कुल पेचीदा चीज़ है। एंड देयरफॉर नो सिंपल आंसर कैन बी गिवन टू द क्वेश्चन हाउ इट ओरिजिनेटेड। इसलिए कोई भी सादा जवाब नहीं दिया जा सकता कि तसव्वुफ़ का आगाज़ किस तरह हुआ। ये एक बहुत बड़े राइटर का हवाला है जिसने तसव्वुफ़ पर काफ़ी काम किया है। दूसरा हवाला ये भी
برطانیہ سے تعلق رکھنے والے ہیں فلپ کے ہٹی، ان کی کتاب ہسٹری آف دا عربس پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، اس کا صفحہ نمبر 433 وہ لکھتے ہیں صوفی ازم ڈیورنگ اینڈ آفٹر دا سیکنڈ اسلامک سینچری ڈیولپڈ انٹو اے سنکریٹک موومنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ تصوف دوسری صدی ہجری کے اندر اور اس کے بعد اس نے ایسی صورت اختیار کر لی کہ جس کے اندر یعنی کہ مختلف متضاد نظریات جمع ہو گئے، ایسے نظریات جو کہ ایک بالکل دوسرے کے مخالف ہیں، وہ نظریات جمع ہو گئے۔ absorbing many elements from Christianity, Neoplatonism, Gnosticism and Buddhism۔ آگے وہ لکھتے ہیں کہ صوفیت نے مختلف مذاہب سے نظریات سے چیزیں جذب کی ہیں، جیسے عیسائیت سے، نو افلاطونیت سے اور علم عرفان سے اور بدھ مت سے۔ ان سے تصوف نے کافی چیزیں جذب کی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مختلف یعنی کہ متضاد نظریات جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے اجتماعی نقیضین، وہ نظریات جو کہ ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں وہ تصوف کے اندر جمع ہو چکے ہیں۔ یہ دوسرا حوالہ۔ تیسرا حوالہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے مورخ ڈاکٹر تارا چند، ان کی کتاب ہے انفلوئنس آف اسلام آن انڈین کلچر، اس کا صفحہ نمبر 63 وہ لکھتے ہیں صوفی ازم اے کمپلیکس فینامینن، صوفی ازم ایک بالکل پیچیدہ قسم کا معاملہ ہے۔ اٹ از لائک اے اسٹریم which gathers volume by the joining of tributaries from many lands۔ وہ کہتے ہیں کہ صوفیت کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک بہت بڑی نہر جس میں چھوٹی چھوٹی نہریں مختلف علاقوں سے پانی یعنی کہ لا کر اس کے اندر یعنی کہ جمع کریں، مختلف زمینوں سے وہ پانی لے کر ایک بڑی نہر کے اندر جمع کریں۔ صوفیت کی مثال اسی طرح ہے، یعنی کہ صوفی ازم نے یا تصوف نے مختلف مذاہب اور مختلف نظریات سے چیزیں لی ہیں اور ان کو شامل کیا ہے۔ یہ تین حوالے غیر مسلم رائٹرز کے ہیں، جس سے ثابت ہوا کہ یہ جو تصوف ہمارے ہاں رائج ہے اس کا قرآن و حدیث کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو عام طور پر تصوف کے حامی رہے ہیں انہوں نے بھی اس چیز کا اقرار کیا ہے کہ تصوف سے بے انتہا نقصان امت مسلمہ کو پہنچا ہے۔ میرے سامنے یہ کتاب ہے ارواح الثلاثہ، مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کی کتاب، اس کا 265 نمبر صفحہ۔ اس کے اندر وہ مولانا رشید احمد گنگوئی کا ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ سفر کے اندر تھے، انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے کہا میاں امیر شاہ خان، ابتدا سے اور اس وقت تک جس قدر ضرر دین کو صوفیہ سے پہنچا ہے اتنا کسی اور فرقے سے نہیں پہنچا۔ ان سے روایات کے ذریعے سے بھی دین کو ضرر ہوا، عقائد کے لحاظ سے بھی، اعمال کے لحاظ سے بھی اور خیالات کے لحاظ سے بھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ تصوف کے حامی ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے زبان سے یہ کلمہ حق کہلوایا کہ اسلام کو جس قدر نقصان تصوف سے پہنچا ہے، صوفیہ سے پہنچا ہے، اس قدر کسی اور فرقے سے نہیں پہنچا۔ ایک اور دیوبندی عالم جو کہ اس وقت برطانیہ کے اندر مقیم ہیں، مولانا محمد عیسیٰ منصوری، ان کا حوالہ یہ ماہوار ماہنامہ الشریعہ نکلتا ہے گجرانوالہ سے، اگست 2011 کا شمارہ اور صفحہ نمبر 29۔ یہاں مولانا محمد عیسیٰ منصوری تصوف پر انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں تصوف کی پوری تاریخ بتاتی ہے کہ تصوف چاہے جہاں سے چلے چند پشتوں کے بعد اس کا معال انجام وہی ہوتا ہے جو اکابر اولیاء اللہ کے مزارات پر نظر آتا ہے کہ جب ٹھوس علم نہ رہے تو آہستہ آہستہ عقیدت میں غلو پیدا ہو کر بدعات و رسوم دین بن جاتی ہیں۔ اور مولانا صاحب نے بات کہی ہے، یہ 100% درست ہے۔ آپ پاکستان اور ہندوستان کا جائزہ لیں کہ درگاہوں پر کس قدر یعنی کہ شرکیہ کام ہوتے ہیں، کس قدر یعنی کہ شریعت کی نافرمانی ہوتی ہے، اور وہاں لوگ اسی تصوف کے نام پر یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، بڑا اہم حوالہ ہے کہ امریکہ، اس کا ایک تھنک ٹینک ہے جس کا نام ہے
رینڈ کارپوریشن نے 2003 کے اندر ایک رپورٹ شائع کی، اس کا نام ہے سول ڈیموکریٹک اسلام۔ اس کی یعنی کہ ترتیب دینے والی خاتون ہیں شیرل بینارڈ۔ یہ شیرل بینارڈ جو ہیں یہ ایک وقت کے اندر افغانستان میں امریکن سفیر تھا ظالم خلیل زاد، اس کی اہلیہ ہیں۔ اس خاتون نے یہ رپورٹ ترتیب دی ہے اور امریکہ کی گورنمنٹ کو مشورہ دیا ہے کہ مسلمان ملکوں کے اندر کس طرح کام کیا جائے۔ اس کا صفحہ نمبر 12 میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتی ہیں انکریج دا پاپولیرٹی اینڈ ایکسیپٹینس آف صوفیزم۔ آپ مسلمان ملکوں کے اندر ہمت افزائی کریں تاکہ صوفیزم مقبول ہو جائے اور لوگ اسے قبول کر لیں۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے دشمن ہیں، اور یہ اگر صوفیزم کی بات کرتے ہیں تو یقیناً اس میں بالکل ایک واضح نقطہ موجود ہے کہ صوفیزم مسلمانوں کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عقیدت توحید وہ خالص نہیں رہتا، بندے کو خدا کے مقام پر پہنچا دیا جاتا ہے، عبد کو معبود کے مقام پر، خالق اور مخلوق کا فرق ختم کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد ایسی بدعات، اللہ اکبر، کہ دین اسلام ایسی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں جو صوفیزم کے نام پر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو صوفیت کے نام پر چیزیں آ رہی ہیں ہمارے ملک کے اندر، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے بڑوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی دین اسلام کا جو اصل چہرہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور ایسے نظریات سے بچیں جس سے سراسر دین کا نقصان جو ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔